کا کام انسان چھوڑ کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایسی کوئی اولاد چھوڑ کر کے جائے جو نیک اولاد ہو، جو مرنے والے کے لیے دعا کرے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اپنی اولاد کو نیک بناؤ. میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں تو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کی فکر کرو، ان کو نیک بناؤ. ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد دعا کر سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب تو اسکولوں میں بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، اور اب ایسے اسکول جو اسکول بڑے اسلامی اسکول مانے جاتے ہیں، اب وہاں پر ڈانس اگر بولیں گے تو ڈانس پر تو سب لوگ اعتراض کرے گا، تو ڈانس کا نام بدل کر کے انہوں نے ایکشن رکھ دیا ہے. اب چھوٹی بڑی بچیاں وہ کوئی گیت بج رہا ہے، کوئی میوزک کے ساتھ کوئی نظم بج رہی ہے، کوئی قوالی بج رہی ہے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ ہاتھ ہلا رہی ہیں، پیر ہلا رہی ہیں. اور صاحب یہ مبارک ہو گیا، یہ جب تک ڈانس تھا تو وہ حرام تھا، جب اس کا نام ایکشن پڑ گیا تو یہ حلال ہو گیا. ہائے 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 ہائے. یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج تعلیم کے نام پر اسکولوں میں اور تعلیم گاہوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کہیں ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، کہیں ان کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، کہیں جوان جوان لڑکیوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے. اور اس کا انجام یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی ملک میں ایسی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کہ سگے بھائی اور سگی بہن میں بھی زنا ہو رہا ہے. اور اسی ملک میں ایسی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کہ 4 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ انسان اندھا ہو چکا ہے، انسان مذہب سے دور ہے، انسان دین سے دور ہے. اس کے لیے عورت کو ایسا پروس کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اس کے لیے عورت صرف اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، ایک مشین ہے، ایک شہوت پوری کرنے کا آلہ ہے. عورت کی کوئی حیثیت اس کی نظر میں نہیں ہے. آؤ میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام آپ کو آپ کی حیثیت دیتا ہے. اسلام کی نظر میں آپ کوئی کھلونا نہیں ہے جس سے کوئی کھیل کے چلا جائے. اسلام کی نظر میں آپ کوئی شہوت پوری کرنے والی مشین نہیں ہے. اسلام کی نظر میں اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ بیٹی ہیں تو ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کی زندگی میں سکون کی بہار لانے والی ملکہ ہیں. اگر آپ بہن ہیں تو اپنے بھائی کا دست و بازو ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اسلامی پردے کو اپناؤ، اسلامی شرم و حیا کو اپناؤ، اور اپنے گھروں میں شرم و حیا کا ماحول پیدا کرو. کبھی آپ نے غور کیا نبی اکرم نے کیوں فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو اور اس کا بستر الگ کر دو. 10 سال کا بچہ عام طور سے بالغ نہیں ہوتا ہے، 10 سال کی بچی عام طور سے بالغ نہیں ہوتی ہے، مگر یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے. لڑکا 10 سال کا ہو گیا، لڑکی 10 سال کی ہو گئی، اب ایک بستر پہ نہ سلاؤ، ایک چادر میں نہ سلاؤ، اب الگ کر دو، تاکہ ابھی سے ان کو سمجھ میں آنے لگے کہ ہاں اب ہمیں الگ الگ سونا ہے، تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں کسی قسم کی گندگی نہ آنے پائے. میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو یہی میسج آج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ زندگی کا ایک سلوگن بنا لیں، ایک نعرہ بنا لیں کہ ہم غور کریں کہ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے. نہ یہ مال ساتھ جائے گا، نہ یہ اولاد ساتھ جائے گی. اگر جائے گا تو اللہ کا تقوی جائے گا، اللہ کا ڈر جائے گا، اور نیک عمل جائیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. اچھا، اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ برف بیچ رہا ہے، اور برف بیچ رہا ہے، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے اس کا برف پگھل رہا ہے، اور جیسے جیسے برف پگھل رہا ہے وہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے او لوگو میری پونجی پگھل رہی ہے، میرا کیپٹل جا رہا ہے، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل چلا جائے او لوگو میرا برف خرید لو. پتہ یہ چلا کہ زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے.
کوئی نیا سال منا رہا ہے، کوئی برتھ ڈے منا رہا ہے، کوئی اینیورسری منا رہا ہے، مگر انسان یہ بھول رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور ایک دن آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور آپ دنیا کے لیے بس ایک یاد رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ دنیا والے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اچھے نام سے یاد کریں، اچھے لقب سے یاد کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کو اتنا اچھا بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریفیں۔ نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نے کہا یہ جنازہ جو جا رہا ہے یا تو یہ جنازہ راحت دے گیا، مستریحن و مستراح منہ، یا تو یہ راحت پا گیا یا یہ راحت دے گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا مطلب؟ آپ نے کہا جب مومن کا جنازہ اٹھتا ہے، جب نیک انسان کا جنازہ اٹھتا ہے تو نیک انسان دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کے غم سے راحت پا جاتا ہے، اور جب فاسق و فاجر کا انتقال ہوتا ہے، جب ظالم مرتا ہے، جب کافر مرتا ہے، جب اللہ کا انکار کرنے والا مرتا ہے تو زمین سکون کی سانس لیتی ہے، آسمان راحت کی سانس لیتا ہے، چرند و پرند سکون کی سانس لیتے ہیں، اور سب چین کی سانس لیتے۔ چلو خس کم جہاں پاک، دنیا سے ایک مصیبت ٹلی، ایک برا آدمی دنیا سے گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کو ایسا بناؤ آپ کی ذات کے ذریعے دوسروں کا فائدہ پہنچے۔ نبی اکرم نے فرمایا، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کی ذات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ضروری نہیں کہ آپ عالم بنو، آپ مقرر بنو، آپ استاذ بنو، آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ تاجر بن کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بزنس مین بن کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرو کہ ہماری ذات کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کو نقصان مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے فوراً نکلنا ہے اور 250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گیا جانا ہے، 5 گھنٹے کا سفر ہے اور 5 بجے وہاں ٹرین ہے، اس کو میک اپ کر کے ہمیں 4 گھنٹے میں لانا ہے۔ وہ ڈرائیور صاحب کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ بیچارے محنت کرتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور ہم سب یہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمارا سفر آسان کرے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے لیے منعقد ہوا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور مدرسے میں طالبات آئیں اور تعلیم حاصل کریں اور لوگوں کے اندر تعلیم کو رجحان پیدا ہو، اللہ اس مقصد پر ہم سب کو کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔